جل صاحب آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے ایلیٹ کلاس کے حوالے سے اس دفعہ جو واقعہ ہوا پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے اس کی حقیقت بتا دیں. دوسرے آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھیں. تھینک یو. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی. میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو, ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اور یہ ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ کچھ نہ دے سکے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اگر آپ اجازت دیں میں بیکورڈ چلتا ہوں کیونکہ اس پہ تیسرے پارٹس پہ پہلی بات ہو چکی. دیکھیے میں نے اس پہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب بینگ اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ بینگ اے انٹیریئر منسٹر, ہی ہیز ہز اون انڈرسٹینڈنگ اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے بیکاز ہی ہیز بن ڈیلنگ ود لاٹ آف ایشوز. ان کا یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین ان دی وے دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ. بٹ وی آر our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised every day basis, کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کی جو بیسکس چیزیں ہیں جن کے اوپر گورننس ریسٹ کرتی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا آبادی ہے, چینج ہوتی ہے, آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اگر آج سے 20 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز جو سی یا رجسٹر وہ ہاتھ سے مینولی کاؤنٹ ہوتی تھی. ابھی اسی گورننس سسٹم میں چل جائے, ایڈمنسٹریشن سے چل جائے, تھنگز آر بینگ ڈیجیٹائزڈ بیکاز دی ریکوائرمنٹ ہیز چینج, بیکاز نیو ٹیکنالوجی ہیز کم. تو گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اسے کم کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ دینا ہے اس کا, میں نے تو یہاں فیصلہ نہیں دینا. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them, because that is how the democratic countries work as per the constitution under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. اس کے اندر ایک نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. If we see, if the supply and demand کا اصول بدل جائے, yes there is a huge demand for good governance, for good administration. آپ کو بھی ہوگی رانا صاحب. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے تو then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. انہوں نے کہا ہے کہ there is a need for good governance administration. اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں which come out from a socio economic problem, سوشو پولیٹیکل پرابلم سے گریوانسز آتی ہیں, اس کے اگینسٹ ہر گریوانس کو ملیٹنٹ طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے. اس سے پہلے there are so many things that can be done because that grievance, that issue turns into violence. جب وائلنس ہو جاتا ہے پھر تو آپ کی پولیس ہی سامنے آ جاتی ہے نا. آج آپ جن مسئلوں کی بات کریں, بھی کشمیر میں بات کی تو میں نے کہا اگر گریوانسز ہیں, جنرل گریوانسز ہیں, تو دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. And there is a way to it. That way doesn't mean کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں, پستول اٹھا لیں, کلشن کو اٹھا لیں, M4 اٹھا لیں, فائر کرنا شروع ہو جائیں اپنی پولیس پہ کہ پھر اس طریقے سے کروں گا. If you do that تو پھر تو آپ کو پولیس ہی لانی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے which needs to address all these gaps, which is part of good governance. So I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country جو کہ good governance administration کے لیے بہتر ماڈل کے لیے بات کرنے کو تیار نہ, اور کہ کرنی چاہیے.
لیٹس فائنڈ اٹ اور ول آف دی پیپل کے مطابق اس کو ریزالو کر لیں. جو آپ نے بات کی کیونکہ وہ سلائڈ پہ آنا پڑے گا اس انسیڈنٹ کے اوپر, دیٹ واز یور فرسٹ پارٹ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بڑا اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ کچھ آوازیں آئیں. کہاں سے آئی تھی عمران صاحب وہ آوازیں؟ او گریٹ. سو وہ میں نے اسی لیے کہا نا, وہ پولیٹیکل ایلیٹ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ مسئلے ہیں. So they are one of the problem that they want the people to know and people کے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوج اور پولیس کا آپس میں پرابلم ہے, یہ ایف سی اور پولیس کا پرابلم ہے. میں نے آپ کے سامنے 9 انسیڈنٹ بتائے ہیں جہاں پولیس ایسے دیوار کی طرح چٹان کے ساتھ شانہ بشانہ ایف سی شانہ بشانہ فوج لڑ رہی ہے پولیس اسٹیشن پہ جو حملے ہوئے. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ جا رہے تھے ان کی مدد کو. کون جا رہی تھی؟ ایف سی جا رہی تھی. وہ اے ٹی ایف جو ان کی اینٹی ٹیررسٹ فورس, وہ بھی پولیس کے جوان تھے, وہ جا رہے تھے. کس کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, کس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, کس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی تھی؟ اس سے اوپر ہوا میں ہیلی کاپٹر کس کا اڑ رہا تھا؟ فوج کا اڑ رہا تھا. تو گھر بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہے جو بھی ہیں. اس کے اوپر ایک وہ چیف منسٹر صاحب نے ایک آئی تھنک ایک جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل دی ہوئی ہے, تو لیٹ اٹ کم آؤٹ ود دی فیکٹس. وی نو دی فیکٹس. چونکہ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ورنہ لمحہ بہ لمحہ منٹ بائی منٹ نریٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ کیسے جوامردی سے لڑے ہیں وہ پولیس کے ہمارے جوان بھی, اور وہ جو ان کے ساتھ بھی آ رہے تھے, اور جو انہوں نے وہاں مارے اور بعد نہیں مارے. اس کے بعد یہ شبان جو سا ہو رہا ہے, جو ابھی الازم چل رہا ہے, یہ بھی تو ایف سی فوج اور پولیس ہی کر رہی ہے نا. تو یہ خواہشیں ہو سکتی ہیں ان کی, جو آوازیں لگانے والوں کی, لیکن یہ ان کی خواہشات ہی رہ جائیں گی. ان کی خواہشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دے سے کہ یار یہ دیکھیں ہم مسئلے کریٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ. ادھر سے آواز آئی جس نے اس دہشت گرد کو بھیجا, اس کے پیچھے اسی نے آواز ماری. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو. وہ جو وہاں اکٹھے ہو کے وہاں پہ ساری باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہیں, ہمیں اپیز کرو, ہمارے ہاتھ میں کنجی ہے. نہیں, تمہارے ہاتھ میں کنجی نہیں ہے. You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well. We will not talk with you, we will not appease you. You are irrelevant, you have been made irrelevant, you will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists. You cannot become relevant in Pakistan by conniving with these Afghan Taliban regime and the Indians. No, you cannot. If this is to be, if we have to fight it out, then let it fight it out. کیونکہ پاکستان جو ہے تمہیں ہاسٹیج کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, تمہارے جیسوں کے ہاتھوں جرگمال ہونے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ بڑی عظیم ریاست ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انفیکٹ یہ ٹائم جو ہم کہتے ہیں نا, نو نتھنگ کین انڈو پاکستان, اب انہیں زیادہ تکلیف یہ ہے کہ وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آفٹر مارکیٹ ویئر نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان. انڈو والی بات تو پیچھے چلے گی میرے بھائی. اب نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, بیکاز نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, اینڈ دے آر سینگ دی فلائٹ آف بلوچستان, دے آر سینگ دی فلائٹ آف اپورڈ ٹریجیکٹری آف پاکستان, جس کا کچھ میں نے آپ کو حصہ دکھایا. تو خوفزدہ ہیں. جب خوفزدہ ہوتا ہے انسان تو زیادہ ورنیبل فیل کرتا ہے, زیادہ ہیجان ہوتا ہے, زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, اور ہر طرح کی پھر وہ الفاظ کا استعمال اور چناؤ کرتا رہتا ہے. کوئی ایشو نہیں. جو آپ کو سلائڈ کی بات کی تھی, آئی تھنک آئی ایم گریٹفل فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم انلیگل اسپیکٹرم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا یہ ایریاز, یہ دیکھتے جائیے, انلیگل اسپیکٹرم جہاں نارکو پہ ہے, جہاں ڈرگ پہ ہے, جہاں پہ اسمگلنگ پہ ہے, وہاں پہ. اس سے پہلے میں نے آپ کو سلائڈ دی, اس پہ کلک کیجیے گا اس ایرو پہ, اور ایگزیکٹلی یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ روڈوں پہ جا کے وارداتیں کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو ویڈیو ساری نظر آتی ہیں, they are exactly in these same areas because there is a terror crime nexus. وہ فزیکل بھی ہے. So where you see terrorism, the more ادھر ہی اتنا illegal spectrum ہے. اور اس کا حل بھی بنیادی طور پہ گڈ گورننس میں ہے, بہتر ایڈمنسٹریشن میں ہے. بلوچستان کی بات کرتے تو میں نے آپ کہا نا کہ بلوچستان کا جو سائز ہے نا, یہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے زیادہ ہے. آپ کو اس کا ٹیرین بھی دکھایا. آئی تھنک وہ کیا 43-44 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ایک انسان رہتا ہے. تو اٹ ریکوائرز آلسو بیٹر گورننس ایڈمنسٹریشن.
What the government of Balochistan is doing is absolutely fantastic. I always say and we acknowledge that because we know the odds against it which they are doing in this Sardari elitism کے جو پروسیس میں کس طرح انہوں نے لیویز کو اپلفٹ کر رہے ہیں, کس طرح کیٹیگری اے بی ایریاز کو ختم کر رہے ہیں, کس طریقے سے یہ انگیجمنٹس کر رہے ہیں, بی ایس ڈی آئی, بی ایس ڈی پی, اینڈ دیئر از لاٹ آف ایویڈنس ٹو دیٹ. بٹ کین مچ مور بی ڈن, کین اٹ بی ڈن ان اے بیٹر مینر؟ آف کورس. بہت زیادہ کامنٹری کی جاتی ہے یو ای کو لے کے اور کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹریکٹرس کی جانب سے یو ای کو بلوچستان کے ایشو کے ٹیررزم کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں. آپ کا کیا کہنا ہے اس پرٹیکولر یو ای کی کس طرح کوئی ریلیشن جس طرح کی جاتی ہے ڈیٹریکٹرس کی جانب سے؟ تھینک یو. دیکھیں پاکستان اور یو اے جو ہے نا دے آر ٹو ویری برادرلی اینڈ ویری کلوزلی جو بانڈیڈ آپ کے کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں, بڑے گہرے تعلقات ہیں, ہسٹورک تعلقات ہیں. یہ جو میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اینڈ 99% آف دیٹ از بینگ جنریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, جو یہ فضول قسم کی ان لاجیکل سارٹ آف معروضات دی جاتی ہیں اور بات چیت کی جاتی ہے کہ ایز اف دیر از سم پرابلم اور بٹوین یو اے اینڈ پاکستان, دس از آل پارٹ آف دوز who are not happy with Pakistan's relation with UAE, Gulf and everywhere. ان کو پرابلم ہے. ہمیں یہ دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یو اے از ان اے انوائرمنٹ آف ملٹری کانفلکٹ رائٹ ناؤ, اور جب ایک ملک کسی ملٹری کانفلکٹ میں ہے اینڈ اف بیکاز آف دیٹ اٹ از ریویوئنگ اینڈ انڈر گوئنگ سرٹن چینجز, تو اٹ ہیز فل رائٹ کہ اپنے قوانین کو, رولز کو, آنے جانے کے طریقے کو اور جن چیزوں کو وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ چاہتا ہے, تو اس میں لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ بیکاز اٹ از انڈر گوئنگ, اٹ از پارٹ آف این انوائرمنٹ ویئر دیر از اے ملٹری کانفلکٹ. اب اس کے اوپر آپ جو سا ہے یہاں پہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں, ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. سیکنڈلی, دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہوتے جن کا ہر چیز پہ جو ورلڈ ویو ہے 100% کنورجنس ہو. دو بھائیوں میں نہیں ہوتی آپس میں. سو ایوری ون ہیز ہز اون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس, اینڈ سو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ اف یو ہیو اے ڈفرنٹ ویو اباؤٹ اینی ون تھنگ, تو اس کو ہی آپ یو اسٹارٹ میکنگ اے اسٹوری آؤٹ آف اٹ اینڈ یو اسٹارٹ میکنگ اے نیریٹو اباؤٹ اٹ. دی فیکٹ آف دی میٹر از پاکستان اینڈ یو اے ای ہیو ویری کلوز, very deep-rooted historical relation. Both have an interest in each other's stability and security. The relations are at the political level, they are at the security level, and most importantly, they are at the people-to-people level. And they are very enduring relation, and all the rest that is being, all those who trying to say and manufacture any propaganda around it, they are not going to succeed. Absolutely not.